ان کو اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنا، دشمنوں کی ساری سازشوں کو ناکام فرما۔ نحمدک یا خیر معمول واکرم مسئول على ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى في السجود. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلم له رمضان سلمت له سنة، أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آج مؤرخہ 28 شعبان المعظم 1442 یوم الاثنین، ایک طویل سفر سے واپسی پر اسلام آباد میں ہی ارادہ تو پہلے تھا، لیکن کوئی فرصت اس طرح میسر نہ آ سکی، تو یہ خیال ہوا کہ آج اسلام آباد پہنچتے ہی رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ گزارشات تاکہ ہم سب اللہ جل شانہ کے اس مہمان کا کما حقہ اکرام اور استقبال کر سکیں اور اہتمام کر سکیں۔ چنانچہ حق تعالی شانہ کی رحمت ہی رحمتیں شامل حال ہیں۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے، ہم سب کو استعداد، صلاحیت، توانائی، فہم کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کا کتنا انتظار ہوتا تھا۔ تقریباً 2 ماہ پہلے ہی رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اب رمضان مبارک کیا ہے؟ بظاہر عام دنوں کے مقابلے میں اس میں 2 ہی چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک دن کا روزہ ہے، ایک رات کی تراویح ہے۔ ارشاد فرمایا دن کا روزہ اللہ جل شانہ نے تم لوگوں پہ فرض کیا ہے، اور رات کی تراویح میں نے تمہیں ہدیے میں دی ہے۔ رمضان المبارک میں حق تعالی شانہ کا اپنے بندوں پہ انعام اور اکرام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ، اور اس میں دن کا روزہ اور رات کی تراویح میں 20 رکعت، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے کسی بھی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سورہ اقرا کی آخری آیت میں حق تعالی شانہ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ ہے سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرتے جاؤ۔ اللہ جل شانہ کے قرب کا کوئی ذریعہ سجدے سے بڑا نہیں ہے، اس لیے عام طور پہ بھی اپنی نماز میں ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ ذرا طویل کیا کریں۔ اپنی انفرادی نمازوں میں سجدہ ذرا طویل ہو، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ جتنا زیادہ لمبا ہوگا حق تعالی شانہ کا قرب اور پیار اتنا زیادہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے تراویح میں 40 سجدے عطا فرمائے، گویا روزانہ 40 اپنے قرب کے مقامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ ایک طرف تو دن میں روزے سے قرب بڑھ رہا ہے، دوسری طرف رات کو تراویح سے قرب الہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رمضان شریف میں اللہ جل شانہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ گھر کے سب افراد بھی، مستورات بھی، مرد حضرات بھی یہ وقت اعمال میں، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں گزاریں۔ نوافل کا بھی زیادہ اہتمام ہو، نفلی عبادات بھی خوب ہو۔ اگر فرائض میں سے اپنے ذمہ کوئی باقی نہیں ہے، فرض نمازیں نہیں ہیں، تو پھر نوافل کی کثرت ہونی چاہیے۔ سنن مؤکدہ کے علاوہ نفلی عبادتوں کا بھی زیادہ اہتمام ہو۔ عام دنوں میں تہجد، اشراق، شاش اور اوابین کا بھی جذبہ رہتا ہے، رمضان شریف میں اور زیادہ ہو۔ اوابین کی 6 رکعتیں ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ میں 20 رکعتوں تک کا تذکرہ آیا ہے اوابین کے۔ اشراق اور چاشت کی نمازیں بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے جتنا زیادہ ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، حروف کی ادائیگی کا صحیح کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی اپنی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی اپنی اپنی ایک شان اور ایک کیفیت ہے۔ چنانچہ بہت سے حضرات روزانہ ایک قرآن پاک تلاوت مکمل فرماتے ہیں۔ بہت سے حضرات عام دنوں کے مقابلے میں رمضان شریف میں دگنی تلاوت فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں جتنی تلاوت اس سے کئی گنا زیادہ رمضان شریف میں تلاوت۔ تو چنانچہ 10 پارے روزانہ ہوں، 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل، 5 پارے روزانہ ہوں، 6 دن میں ایک قرآن پاک مکمل ہے، 3 پارے روزانہ ہو، 10 دن میں ایک قرآن پاک مکمل ہے۔ آخری درجے میں کم از کم 1 پارہ تو ہونا چاہیے کہ رمضان شریف بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے۔ اور قرآن پاک سیکھنا ہے، اس کی حروف کی ادائیگی کو صحیح ترتیب سے ادا کرنا، اس کی مشق ہو۔ رمضان شریف میں کوئی مصروفیت نہ ہو، کوئی ملازمت نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی مشغلہ نہیں، بس اللہ جل شانہ کا مہمان آیا ہے، اس کا اکرام کرنا، استقبال کرنا اور اس کی خدمت کرنا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کی طاعات میں، عبادات میں ہم نے اور زیادہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ رمضان جیسا مہینہ بھی، رمضان جیسا موقع بھی پھر زندگی میں بات پر نہیں آتا ہے۔ اس کی سب نیت کر لیں انشاءاللہ۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، آنکھوں اور کانوں اور زبان کی حفاظت بہت زیادہ کرنا ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب اپنا قرب بڑھانا ہے۔ باقی یہ مروضہ جو ایک چیز ہے فضا میں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو ماسک کرتے ہیں تو میرا دل بہت دکھیا ہو جاتا ہے کہ ایک غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر شرعی چیز کو مسلط کر دیا، بدبودار چیز، متعفن چیز ہے۔ ناک بھی بند، منہ بھی بند ہے، ناک کی گندی ہوا منہ میں، منہ کی گندی ناک میں جاتی ہے۔ جمائی آئے تو اس کے لیے بھی توفیق نہیں ہوتی اور بہت گھن آتی ہے۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی دماغی توازن خراب ہیں اور ایسی بدبودار چیز مسلط کر دی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ میرے نبی علیہ السلام کی پاک تعلیمات کو عام کرو۔ جمائی کے آداب، کہ جمائی جب آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھنا، اس کے آداب، اس کو عام کرو۔ چھینک آئے تو کیا پڑھنا، اس کو عام کرو۔
جن اعضاء کو ڈھانپنا ہے ان کو ڈھانپو، سر کا ڈھانپنا ضروری، عورتوں کے لیے جسم کا ڈھانپنا، مردوں کے لیے سطر کا گھٹنے سے ناف تک ضروری ہے۔ وہ اعضاء تو ننگے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہم پہ پڑ رہی ہے۔ جن اعضاء کو ڈھانپنا تھا وہ ننگے ہیں، اور جس کو ڈھانپنا نہیں اس کو ڈھانپ رہے۔ اور ابھی ہم جہاز میں یہ بات سن رہے تھے، بڑا دل دکھ رہا تھا۔ جہاز میں کپتان اعلان کر رہا تھا کہ ہم روانہ ہو گئے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے گزر رہے ہیں اور 8:35 پر اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ ماسک نہیں پہنے ہوئے ان کے خلاف چارہ جوئی ہوگی۔ جو لوگ جہاز میں ماسک نہیں پہنے ہوئے اترتے ہی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ تو میرا دل ایک دم زخمی ہو گیا کہ تم مسلمان ہو، تم میرے نبی علیہ السلام کی امت ہو، تمہیں چاہیے تھا تم کہتے جو بغیر نماز کے بیٹھا ہوا ہے اس پر گرفت ہوگی، کیوں نماز نہیں پڑھی، کیوں اللہ کے حکم کو توڑا اس نے۔ بغیر نماز کے رہنا خطرہ ہے، مگر بغیر ماسک کے رہنے کی بات تو تم کرتے ہو، بغیر نماز میں رہنے کی بات نہیں کرتے ہو۔ اللہ تمہیں توفیق دے، میرا دل زخمی ہے، میں تمہارے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا ہوں۔ غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر انسانی چیز مسلط کر دی تم نے، جانوروں سے بدتر سلوک کر دیا۔ جانوروں کے منہ پہ جو چھکا اور چھکلی ہوتی ہے اس میں بھی سوراخ ہوتے ہیں، اور مجھے بتایا گیا وہ بیچارے پانی بھی پی لیتے ہیں، سانس بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے منہ پہ تو اس سے بھی زیادہ گندی چیز مل دی ہے تم نے۔ ہم اپنے رب سے بھی معافی مانگتے ہیں، غیر فطری چیز ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، اس کا جال ہے یہ، اور مسلط کرنے والے گناہگار ہیں، اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے غضب میں ہے یہ۔ یا اللہ رمضان شریف میں اور لمحہ لمحہ پل پل ہماری حفاظت فرما، ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنا، دشمنوں کی ساری سازشوں کو ناکام فرما۔ تو چنانچہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنۃ، جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے انشاءاللہ پورا سال سلامتی سے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، میری بیٹیوں، میری بہنوں، سب نیت کرے انشاءاللہ رمضان شریف کا پل پل اللہ تعالیٰ کی طاعت بندگی میں گزارنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، کوئی رب کی نافرمانی نہ ہو، کوئی میرے نبی علیہ السلام کی کوئی حکم عدولی نہ ہو۔ بس یہ ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ پتہ تک نہیں ہے شریعت کا، میرے رب کے قانونوں کا پتہ نہیں، میرے رب کے حکموں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کی طرف توجہ ہے، نہ التفات ہے، نہ ان کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، نہ ان پر گرفت کی جا رہی ہے، نہ ان پر اصرار ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو رہی ہے۔ من گھڑت باتوں میں ساری امت کو، ساری قوم کو مبتلا کر کے بڑے خطرناک راستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا تو کوئی تصور نہیں، یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ لاک ڈاؤن، لاک کہتے ہیں تالے کو، ڈاؤن کا معنی نیچے، مطلب تالے نیچے پھینک دو، اس کا مطلب یہ تالے نہ لگاؤ، کھلا رکھو سب کچھ۔ لاک ڈاؤن کی تو اصطلاح ہے ہی نہیں، البتہ لک ڈاؤن کی ہے کہ آنکھیں نیچے رکھو، نظر کی حفاظت کرو، لک ڈاؤن کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے۔ نظر کی جو حفاظت نہیں کرتا اللہ کی لعنت اس پہ پڑتی ہے۔ تو لک ڈاؤن کی بات کرو، یہ لاک ڈاؤن کی بات مت کرو، یہ غیر فطری، غیر، اس کی اصطلاح بھی غلط ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اپنی صلاحیتیں بیکار مشغلوں میں نہ صرف کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس پاک مہینے، پاک آنے والے میرے رب کے مہمان مہینے کا احترام کرو، اور امت کو نہ تکلیف دو، عوام کو نہ ستاؤ، نہ رلاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ اللہ سے دعا مانگتا ہوں حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کرنے کے کام کرنے کی توفیق دے، نہ کرنے کے کام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ارادہ کیا ہوا ہے کہ داڑھی مبارک، اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ جیسے وہاں استنبول میں، ترکی میں عرض کیا تھا کہ صرف داڑھی مبارک کی برکتیں یہ ہیں، داڑھی مبارک کی برکت سے، داڑھی مبارک کی برکت سے 1,00,000 قسم کے بیکٹیریا سے حفاظت ہوتی ہے۔ داڑھی مبارک سبحان اللہ کتنی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور حجاب اور پردہ عورتوں کے لیے کینسر اور حلق کی اور منہ کی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مسواک دانتوں کی اور مسوڑوں کی اور حلق کے کینسر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور تہجد اور عبادت
اور فرض نماز کی پابندی اور تلاوت اور ذکر اور درود پاک اور اللہ کی یاد، یہ کتنی خوفناک قسم کی وباؤں بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مسواک کی کثرت، مسواک کا اہتمام، نظر کی حفاظت، ناخنوں کا تراشنا، ناخنوں کو تراشنا کتنی بڑی رحمت کا ذریعہ ہے، ناخن رکھنا کتنی بڑی نحوست کا ذریعہ ہے۔ یہ سب باتیں بنیادی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو ضرور کچھ گزارشات کرتا ہے، اس کا بھی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مذاکرے کو، اس پیغام کو جو دوران سفر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا، ہدایت کا، سدھرنے کا، سنورنے کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا اور ہدایت کے عام ہونے کا، رحمت و برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔